بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن ڈاٹ کام کے ہفتہ وار پروگرام تجزیے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ تجزیے میں موجود ہوں گے مفتی عبد المنعم فائز صاحب۔ ایک میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فائز صاحب، یہ جو میں نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو ذرا دیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے، اور جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ دعویٰ ہمارے ہاں ہر دور میں رہتا ہے۔ پاکستان میں پاکستانی فوج جو ہے اس کو اس وقت دو طرفہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک تو عوام میں مقبولیت کم ہے، دوسرے نمبر پر جو دہشت گرد ہیں ان کے حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بلکہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ ایک پورا ملک افغانستان ہے جو ان کو رکھ رہا ہے، پال رہا ہے، تربیت دے رہا ہے، ان کو پھر بھیج رہا ہے دستوں کی شکل میں، وہ حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہمیں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں کیا ہوا تھا۔ پاکستان انڈیا کی جنگ میں یہ ہوا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کی مسجدوں مدرسوں کے اوپر اٹیک کیے۔ مسجد مدرسے تھے نا، وہاں کون شہید ہوا؟ علماء، ان کے بچے، ان کی فیملیز شہید ہوئی۔ ان کے مقابلے میں پاکستانی فوج نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا، اور پھر الحمدللہ پاکستان نے زبردست ان کا بدلہ لیا۔ اور اس سے پہلے پاکستان کے اوپر جتنے بھی حملے ہوتے ہیں تو اس میں مذہبی طبقے کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت میں کے پی کے کے اندر مسئلہ چل رہا ہے، وہاں پہ جو مسجد مدرسہ ہے وہ کتنا غیر محفوظ ہے۔ مولانا حامد الحقانی جامع حقانیہ کے اندر خودکش حملہ ہوا، شہید ہوئے۔ مسجد کے اندر شہادت ہو رہی ہے مولانا حامد الحقانی، اس سے پہلے مولانا حسن جان، یہ جتنے بھی علماء تھے۔ اور یہ دیکھیں انہی دنوں میں، مطلب یہ ابھی کے جو چند دن یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو مفتی منیر شاکر کہاں پہ ان کی شہادت ہوئی ہے؟ مسجد کے محراب میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مسجد کے باہر انہوں نے بم پھوڑا، اس کے نتیجے میں دیوار کولیپس کر گئی، مسجد کی شہید ہوئی اور وہ بھی اندر شہید ہو گئے۔ اور اس وقت میں جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 2010 سے لے کر 2024 تک 400 حملے وہ مسجدوں مدرسوں کے اوپر ہوئے ہیں۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ دہشت گرد کر رہے ہیں، جن سے بچانے کے لیے پاکستانی فوج کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ 400 حملے جب ہوئے ہیں، مفتی منیر شاکر ہوئے، مولانا حامد الحقانی صاحب ہوئے، سب میں دہشت گرد کس نے پکڑے ہیں؟ کیا سب سے پہلا فرض جو ہے وہاں کی مقامی پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے انڈر چلنے والی پولیس کا نہیں ہے؟ سب سے پہلا جو رسپانسیبل ہوتا ہے ان حملوں کا، دہشت گردی کا، وہ وہاں کی پولیس ہوتی ہے۔ وہاں کی پولیس نے آج تک کتنے دہشت گرد پکڑے ہیں؟ وہاں کی سی ٹی ڈی نے کتنے دہشت گرد پکڑے ہیں؟ انہی پولیسنگ اور سی ٹی ڈی سے ریلیٹڈ 8-10 ادارے جو نیکٹا ویکٹا اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ سب وہاں پہ فعال ہیں۔ انہوں نے آج تک ان کی کارکردگی کیا ہے؟ نہیں، یہ تو مل کر آپریشن ہوتے ہیں۔ نہیں، مل کر نہیں، آخر میں جا کر فوج پر آتا ہے، اور فوج کو پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ جی معاملہ ہماری حد سے، ہمارے ہاتھ سے نکلا، اب آپ آ جائیں۔ یا تو پولیس نے وہاں پہ یہ جو 400 حملے کوئی معمولی چیز ہے؟ ایک حملہ، ایک جان جانا بھی کتنی بڑی۔ حضرت مولانا حامد الحق صاحب کی شہادت، قرآن پاک نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں زمین آسمان کی ساری مخلوق مل جائے، اللہ پوری زمین آسمان کی مخلوق کو قصاصاً قتل کر دیں گے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہونے کی وجہ سے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اب اس کے اوپر بیٹھ کر یہ صرف دعویٰ کر دینا، اور آج کل دور جو ہے وہ ایویڈنس کا ہے، آپ ویڈیوز لے کر آئیں، کوئی ثبوت لے کر آئیں دنیا میں۔ جب میری بات سنیں، ایک جب یہ سہیل افریدی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بتائیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، یہ دنیا بھر کی چیزوں پر کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ کوئی ایک ویڈیو آپ دے دیں، کوئی ایویڈنس دے دیں۔ یہاں پہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہمارے اپنے شہر وہاڑی، وہاں کے خطیب صاحب مجھے ملے، ہماری جامع کے وزٹ پر آئے، تو میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے کہ یہ میرے ساتھ 8-10 لوگ ہیں، ہم آرمی کے مختلف وہاں پہ ٹریننگ سینٹرز میں ان کے مختلف آفیسز کے امام ہیں، خطیب ہیں،
ہر آرمی کے ہر دفتر کے اندر، ہر ٹریننگ سینٹر کے اندر، ہر ایک جگہ پہ کینٹ ایریاز کے اندر آپ کو باقاعدہ ان کے ملازمین میں ایک بہت بڑا کیڈر جو ہے ائمہ کا ہے، خطباء کا ہے، اور کتنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علماء خطباء وہاں پہ موجود ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں الحمدللہ جامعۃ رشید کے بہت سے فضلاء وہ فوج میں کمیشنڈ آفیسر بھی بنے ہیں، فوج کے اندر آر ایم اوز بھرتی ہوئے ہیں، ریلیجس موٹیویشنل جو ان کے عہدے دیے گئے ہیں باقاعدہ ان کو، اور اتنی بڑی تعداد میں مدارس کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ وہاں پہ کیا فوج وہاں کے مسجدوں کو گراتی ہے یا آباد کرتی ہے؟ اس وقت میں سب سے مینٹینڈ کسی سوسائٹی میں اگر مسجدیں ہیں غازی صاحب، کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں، پورے شہر کراچی کا دورہ کریں، تو سب سے مینٹینڈ جو مسجدیں ہوں گی وہ آپ کو کینٹ ایریاز میں ملیں گی۔ سب سے اچھے حالت میں جو امام ملیں گے آپ کو وہ کینٹ ایریاز کے امام اس میں ملیں گے۔ یہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں نا کہ سابق عامر مشرف نے لال مسجد پر وہ حملہ کیا تھا، وہاں پر بمباری کی تھی، یہ کیا تھا، وہ اس طرح کی کچھ مثالیں۔ لیکن جو لال مسجد والا واقعہ تھا وہ غلط تھا، اس کی ہر کسی نے مخالفت کی ہے اور ہٹ درمی تھی۔ مشرف کا وہ ذاتی وہ فعل تھا اور اس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے، اور ہر فوجی بھی اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسی لیے وہاں پہ فوج کے میں کوئی ہمدردی اس حوالے سے نہیں، یا ہم نے جن لوگوں سے بھی بات کی وہ آج تک اس مشرف کے اس جو طرز عمل ہے اس کی کوئی بھی دفاع نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے اس کے اقدامات ایسے سے جن سے بحیثیت دارہ برات کا اعلان کرتا ہے۔ جی، سب سے بنیادی چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے 1947 سے لے کر اب تک کا ڈیٹا موجود ہے۔ 90s کے بعد سے، خصوصاً جب 9/11 ہوا اور اس کے بعد جو امریکہ آ کے ہمارے پڑوس میں بیٹھا اور اس کے بعد دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی، اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ ہم سب کو نظر نہیں آتے۔ جب آپریشن ضرب عضب ہوا ہے تو ضرب عضب کے نتیجے کے اندر جو آئی ڈی پیز تھے وہ سب واپس اپنے گھروں میں آباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہاں کے سارے علاقے کلیئر کرنے کے بعد، یا وہاں پہ جا کر کوئی قبضہ کر کے لوگ بیٹھ گئے ہیں، وہاں سے لوگوں کو نکال دیا؟ کچھ بھی نہیں، سب لوگوں کو اپنے گھر واپس ملے۔ ڈیولپمنٹ کے جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا حکومتوں نے نہیں کیا، اور اس میں حکومتوں کی ناکامی ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ پوچھئے کہ جی پچھلے 12 سال سے کون سے لوگ وہاں کے حکومت کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس نام پہ جو فنڈز لیے ہیں، ترقیاتی فنڈز، وہ اپنے علاقوں میں کتنے لگائے ہیں؟ ان سے پوچھئے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کی بہبود کے لیے، آباد کاری کے لیے، گھر بنانے کے لیے فنڈز کیوں نہیں لیے؟ بجٹ ملتا ہے نا، وہ بجٹ کہاں پر گیا ہے جو ترقیاتی فنڈز وہاں پر تھے؟ اچھا، آپ دیکھیں یہ ضرب عضب کے اندر تقریباً 90% جو نیٹ ورک تھا دہشت گردوں کا وہ ختم ہوا ہے، اور دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا انہی پورے KPK کے ایریا سے۔ آپریشن رد الفساد کا جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں 1,20,000 آپریشنز ہوئے ہیں جو فوج نے کیے ہیں، اور 700 ٹن اسلحہ، 700 ٹن مطلب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ وہاں سے نکالا کے ریکور کیا گیا، جو تحویل میں لیا گیا، اور 90% جو خودکش حملے ہیں وہ ختم ہوئے ہیں اس ایک آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں۔ تو اس وقت میں بھی پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے، اور ساری دنیا کو اب پتہ چل گیا کہ افغانستان سے دہشت گرد باقاعدہ ٹرین کر کے بھیجے جا رہے ہیں، ان میں 70% امریکہ بھی ہو سکتا ہے، انڈیا بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، کچھ وہاں سارے ملک اپنے اڈے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے دشمن وہاں جمع ہیں اور وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اب ایسے مرحلے پر ہمیں قومی اجتماعیت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور ہر بندے کو اپنا کردار ادائی۔ مثلا سب سے پہلے نمبر پہ پولیس کہاں پہ ہے؟ پولیس صوبائی حکومت کہاں ہے؟ صوبائی حکومت ڈیٹا دینا بھی، انہوں نے ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کیا کیا ہے؟ جو لوئی محمد کا علاقہ ہے جس کے اوپر دہشت گرد قابض ہو چکے ہیں، وہاں کی پولیس کہاں پر ہے؟ وہاں کی حکومت کہاں پر ہے؟ وہاں کا جو سرکاری سیٹ اپ ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس نام پہ جو فنڈز لیے جا رہے ہیں وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ جیسے آپریشن رد الفساد ہوا، اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا، تعمیر و ترقی کا کام ہوتا، تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ ہمدردیاں ہوتی وہاں پر۔ جب آپ گھر تباہ کر دیتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، اور جو پھر وہاں کے جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، پھر وہ ایک ناانصافی آتی ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، اور
دوسرے نمبر پہ جو وہاں کی سیاسی حکومتیں ہیں سب سے پہلے ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے. ایسے بیان ان کو دہشت گردوں کے خلاف دینے چاہیے کہ دہشت گرد مسجدیں تباہ کر رہے ہیں, مدرسے تباہ کر رہے ہیں, امن تباہ کر رہے ہیں, لوگوں معصوم بچوں کو ڈھال بنا کر حملے کر رہے ہیں, معصوم بچوں کی شہادت کا سبب بن رہے ہیں. تو اس کے ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی, ان جاءکم فاسق بنبأ, آج کل جھوٹ, فراڈ اور 2 نمبری فیک نیوز کا اتنا غلغلہ ہے سوشل میڈیا میں. ابھی کل کی بات ہے کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے نام سے ایک پوسٹ چل رہی تھی. شیخ الاسلام بائک سفر پر گئے تو میں نے حضرت کو میسج کیا, میں نے کہا حضرت آپ نے اس قسم کا کوئی کیا بیان دیا ہے یا نہیں, یہ پوسٹ وائرل ہے. شیخ الاسلام صاحب نے کہا کہ میں اس وقت دبئی میں ابھی اترا ہوں اور دبئی میں بیٹھا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں بیرونی سفر پر تھا, میں تو بیان دے ہی نہیں سکتا تھا, اور میرے طرف نہیں دیا. اللہ تعالیٰ بہتان لگانے والوں کو, تہمت لگانے والوں کو, فیک نیوز پھیلانے والوں کو ہدایت دے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ دے گا, لیکن حکومت فیک نیوز کے لیے روکنے کے لیے کیا اقدام کر رہی ہے؟ دیکھو دوسرے ممالک میں بھی ہم جاتے ہیں, وہاں فیک نیوز کیوں نہیں پھیلتی؟ صرف پاکستان کے بارے میں, پاکستان علماء کے بارے میں, پاک افواج کے بارے میں, ایک دوسرے کے بارے میں یہ پروپیگنڈا, غلط فیک نیوز, الزام, بہتان, یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں اس وقت فیک نیوز کا کاروبار سب سے عروج پہ ہے, اور فیک نیوز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ابھی آپ نے وہ کیس دیکھا ہوگا کہ لاہور میں ایک نوجوان بیٹھا تھا اور اس نے اپنی ڈمی ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی اور اس پہ وہ کلکس لیتا تھا, ہے نا, کلک بیٹس آج کل چلتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کلک آئے. تو وہ اس میں انہوں نے تو لندن میں ایک جو تارک وطن تھا, شامی تھا, وہ آیا ہوا تھا, اس نے اس سے متعلق وہاں پہ کوئی نوجوان قتل ہو گیا, تو اس نے فیبریکیٹ کر کے یہ بتا دی کہ وہ جو تارک وطن فلاں شامی تھا اور اس کا نام یہ تھا اور وہ وہاں پر تھا, اس نے حملہ کیا تھا, تو یہ اصلاً گویا فلاں شامی آدمی نے کیا ان پر, اور وہ مسلمان تھا, اور شامی مہاجر تھا. تو وہاں پہ لندن میں ظاہر ہے ان کا جو بریگزٹ ہوا, یعنی لندن یورپ جو سے یورپی یونین سے الگ ہوا ہے برطانیہ, وہ اس وجہ سے, وہ ایک وجہ ان میں سے یہ بھی تھی کہ یہ تارکین وطن جو مہاجر آ رہے ہیں ان کو جگہ دی جا رہی ہے. جرمنی میں اس کا دروازہ کھولا ہوا تھا, تو اس کی بنیاد پہ وہاں پہ نسل کشی کے فساد شروع ہو گئے اور شہروں میں حملوں پہ حملے شروع ہو گئے, اور مسلمانوں کو اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے پڑ گئے. جب وہ خبر کا پتہ کیا کہ فلاں نیوز ایجنسی نے اس سے لیا, اس نے کہاں سے لیا, پتہ چلا کہ یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے فیبریکیٹڈ نیوز خبر بنائی, گھڑی ہوئی ان سے اس نے لندن میں فساد کروا دیا. اور کتنے اور آپ کے خلاف, پاکستان کے خلاف انڈیا اور اس کی $3-4 ٹریلین کی اکانومی لگی ہوئی ہے, وہ آپ کے خلاف کتنا کچھ بنا رہے ہیں. آپ صرف یورپی یونین کی ڈس انفارمیشن لیب ہے نا, EU ڈس انفارمیشن لیب ہے, اس کی رپورٹس جا کر دیکھیے کہ جو انڈیا ہے اس نے یورپی یونین کو گمراہ کرنے کے لیے, جو انہوں نے تو اپنے لیے حساب سے یہ ساری تحقیق کی ہے, کہ یورپی یونین کو گمراہ کرنے کے لیے 700-800 ویب سائٹس کا نیٹ ورک بنایا اور اس پہ ہزاروں سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے, اور وہاں خبریں فیبریکیٹ ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف کہ یہاں اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے, یہاں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, یہاں پہ بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یہاں پہ عصبیت برتی جا رہی ہے, یہاں پہ مذہبی عصبیت ہے, اور اس طرح کی خبریں فیبریکیٹ. یہ بتائیں کہ ہم یہ جو بھی یہ پروگرام کرتے ہوتے ہیں, ہم اس میں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی ضرور لیتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فیک نیوز نہیں تھی؟ اور قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب ہوا تھا, تو غزوہ احزاب میں, سورہ احزاب میں اس کی بڑی تفصیل ہے. اس سورہ غزوہ احزاب میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی اور پتہ چلا کہ سارے قبائل عرب جمع ہو کر آ گئے اور سارے دشمن مل گئے ہیں اور یہود کو اندر سے بھی انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دی ہے, تو جو منافقین تھے, مسلمانوں کے دشمن تھے, انہوں نے فیبریکیٹڈ خبریں, نیوز پھیلانا شروع کی. تو قرآن مجید نے اس کے لیے ایک تعبیر استعمال کی ہے, والمرجفون فی المدینہ, کہ وہ لوگ جو اپنی جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں اور ان کی جعلی خبروں کی وجہ سے مدینہ منورہ میں زلزلہ برپا ہو گیا ہے. ارجاف کا معنی ہوتا ہے جب زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں نا, اور ہلتی ہے زمین, تو
تو یعنی ان کی جعلی خبروں نے مدینہ منورہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا میں سب سے مضبوط اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے، دنیا میں سب سے مضبوط اعصاب والا طاقتور آدمی جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، فرشتوں کی مدد ہے اور ساری روحانی اور قوتیں ان کے ساتھ، جسمانی قوتیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ہل رہا ہے، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ جو جعلی خبریں ہیں یہ مدینہ منورہ کو ہلا سکتی ہیں، تو ہمارے ملک کو کیوں نہیں ہلا رہی؟ حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ان سیرت کی روشنی میں حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ تصدیق، کہ جب تک آپ کے پاس کوئی چیز تصدیق شدہ نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو نہ پھیلائیں۔ جب تک تصدیق آئے گی، جب تک جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آ جائے گا۔ یہی بات ہے، اور اس میں یہی سب پھر یہ بات ہے کہ جب سیاسی سیٹ اپ میں جھوٹ بولنا، یعنی اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے حکومت پہ پریشر ڈالنا، اگر سیاسی پارٹیوں کے اندر ہی اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کو اور سچ کو الگ کریں تو باقی لوگ کیا لیں گے؟ اسی وجہ سے گزشتہ دنوں میں ابھی یہ تجویز جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اخلاقیات بالکل انتہائی آخری درجے پر ہیں، تو سیاسی اخلاقیات پر ریسرچ تحقیق کے لیے کوئی یونیورسٹی ہونی چاہیے جہاں یہ پڑھایا جائے، سیاستدانوں کو تربیت دی جائے، سیاسی کارکنوں کو تربیت دی جائے، اور اس کا موضوع یہی چیزیں ہوں کہ آپ کو گورننس کیسے کرنی ہے، یا لیڈرشپ کیسے ہوتی ہے، آپ کو فیک نیوز سے کیسے بچنا ہے، اپوزیشن کیسے کرنی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے دیکھو ذاتی مفاد، ایک ہوتا ہے قومی مفاد، ملکی مفاد، پوری قوم کا مسئلہ۔ تو لوگ ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ایک بوٹی کے لیے پورے ملک کو، پوری دیکھو اب یہ ایک بیان ہے، پورے افواج اور اس کی حساب کو دھاؤ پر لگا دیا ہے۔ یہی بالکل، اور اس سے جو ہوگا نقصان وہ اس جماعت کا بھی ہوگا اور سب کا ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو پس پش ڈال کر اجتماعی اور قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، بالکل ایسا ملتا ہے کہ آپ کو جو ریاست ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد آپ ہیں، اس کے بعد لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، صحیح، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، الجماعت رحمت، جماعت رحمت ہے، الجماعت برکہ، جماعت برکت ہے، من فارق الجماعت شبرن فقد خلا ربقۃ الاسلام، انہوں کی جو جماعت سے ایک بالش دور چلا جاتا ہے، جماعت سے مراد ہے اپنی ریاست، اپنا ملک، اس سے ایک بالش اگر آپ دور چلے گئے، اپنے ملک کے خلاف چلے گئے، تو آپ نے اپنی گردن سے اسلام کا پھندا اتار کے پھینک دیا۔ اور اسی طرح عصبیت پر بھی سخت، عصبیت پہ اتنی پورا ایک باب ہے ہر حدیث کی کتاب میں۔ عصبیت کے موضوع پر ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے۔ جی ناظرین، ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ جھوٹ کو نہیں پھیلانا چاہیے، فیک نیوز سے بچنا چاہیے، الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ وطن آپ کا ہے، یہ قوم آپ کی ہے، آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر مت لگائیں۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ کم از کم آپ اس کو پھیلائیں مت۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com